بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں کالج سے واپس آئی اور کھانا کھانے بیٹھی تو میری امی نے بتایا کہ تمہارے لیے ایک ہی گھر سے 2 رشتے آئے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ایک گھر سے 2 رشتے کیسے؟ امی نے بتایا کہ میرے ہونے والی ساس نے کہا ہے کہ آپ کو میرا جو بھی بیٹا پسند ہو میں اس کے لیے فرحیہ کا رشتہ مانگ لوں گی۔ بیٹا تمہارے کمرے میں بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے اوپر 2 تصویریں رکھی ہیں، جس کو تم پسند کرو گی ہم اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کر دیں گے۔ میری امی نے یہ کہتے ہوئے برتن سمیٹے اور وہاں سے چلی گئیں۔ میں کالج سے تھکی ہوئی آئی تھی، میرا دھیان اس طرف نہیں گیا بلکہ میں جا کر سو گئی۔ جب میں سو کے اٹھی تو میرا دھیان ان 2 تصاویر نے کھینچ لیا۔ میں نے جلدی سے وہ دونوں تصویریں اٹھائیں اور صوفے پر بیٹھ کر موبائل اٹھا کر بیٹھ گئی۔ ان میں سے ایک چھوٹے بھائی کی عمر 30 سال اور بڑے بھائی کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ میں کالج میں بطور لیکچرار پڑھایا کرتی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ کالج تھا اور میں اس نوکری سے تنگ تھی اور جلد از جلد اسے چھوڑنا چاہتی تھی۔ میری ساس نے میری جاب کی وجہ سے یہ رشتہ بھیجا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ان کے پڑھے لکھے بیٹے کے لیے وہ ایک پڑھی لکھی بہو لے آئے تاکہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بنی رہے۔ میں نے ان دونوں تصاویر کو غور سے دیکھا۔ میری عمر تقریباً 30 سال کے قریب تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ چھوٹا بیٹا میرے لیے موزوں رہے گا، کیونکہ وہ بھی بطور لیکچرار ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے۔ میں نے اپنی دوستوں سے بھی مشورہ کیا تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ تم اپنے سے 15 سال بڑے سے شادی مت کرو، یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہاری انڈرسٹینڈنگ بھی نہ ہو، اس لیے تم اپنی ہونے والی ساس کے چھوٹے بیٹے کے رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ میری ہونے والی ساس کا بڑا بیٹا بظاہر نہایت شریف اور ہینڈسم تھا، لیکن اس کی عمر مجھ سے 15 سال زیادہ تھی۔ اس لیے میں نے چھوٹے بیٹے، جو بہت ہی خوبصورت اور سلجھے ہوئے لگ رہے تھے، میں نے ان کے لیے ہاں کر دی اور امی کو بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ امی مجھے روکتی رہ گئیں کہ تم بڑے بیٹے کے لیے ہاں کر دو، وہ تمہارے لیے اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ لیکن میں نے سوچا، میں اپنی دوستوں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میرا شوہر ان پڑھ ہے اور میرے شوہر کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، جبکہ میں نے ماسٹرز کر رکھا ہے۔ اگر اس کی سوچ دیہاتی لوگوں کی طرح ہوئی تو میرا کیا ہوگا؟ کیونکہ میرا جیٹ پڑھا لکھا نہیں تھا، بلکہ وہ زمینوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور میرا شوہر ماسٹرز کر چکا تھا اور میرا ہم عمر بھی تھا۔ یہ سوچ کر میں نے ریحان کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میرا قد تقریباً 5 فٹ 4 انچ تھا اور میرے شوہر کی ہائٹ بھی تقریباً اتنی ہی تھی، جبکہ میرے جیٹ کی ہائٹ 6 فٹ تھی، اور بظاہر میرا جیٹ میرے لیے بہترین آپشن تھا، مگر اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی اور وہ صرف میٹرک پاس تھا۔ میں نے سوچا، اپنی دوستوں میں کیا بولوں گی کہ میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں ہے؟ یہ سوچ کر میں نے ریحان کے رشتے کے لیے ہاں تو کر دی، مگر میں دل سے اس رشتے کے لیے واقعی راضی نہیں تھی۔ گھر والوں نے سب کچھ مجھ پر چھوڑ رکھا تھا۔ میں خود کنفیوز تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا مانتے ہوئے ریحان سے نکاح کی رضامندی ظاہر کر دی۔ میری شادی چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور جلد ہی میں دلہن بن کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ وہاں جا کر جو سب سے بڑا دھچکا مجھے لگا وہ یہ تھا، جب میں نے اپنے جیٹ کو دیکھا تو مجھے شدت سے اس بات کا دکھ ہوا کہ میں نے اپنے شوہر کے رشتے کے لیے ہاں کیوں کی، جب یہ میرا جیٹ اس سے زیادہ ہینڈسم اور پروقار شخصیت کا مالک تھا۔ صرف وہ ظاہری طور پر اچھا تھا، بلکہ اس کے رویے کی تعریف تو ہر کوئی کر رہا تھا کہ وہ کتنا دیانت دار، شریف، حساس اور دوسروں کا دکھ درد سمجھنے والا اور ایک نیک انسان ہے، جبکہ میرے شوہر کا غصہ پورے خاندان میں مشہور تھا اور وہ سب کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، کیونکہ وہاں ان کے علاوہ کوئی اور پڑھا لکھا جو نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ تو اچھے تھے، لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہمیشہ رہنے والا تھا، کیونکہ
شروع سے ہی میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ مجھے خود سے سلیکٹ کرنا تھا کہ مجھے کس کا رشتہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اسی بات نے میری زندگی تباہ و برباد کر دی۔ میری زندگی اس مقولے کے گرد گھومتی ہے کہ مرد عورتیں نہیں پھنساتے بلکہ عورتیں مرد پھنساتی ہیں، کیونکہ میں اپنے جیٹ سے اتنی متاثر ہوئی کہ میں چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح مجھے حاصل ہو جائے، چاہے میرا شوہر ریحان رہے۔ پھر میں نے اپنے جیٹ سے تعلقات بنانے کی کوشش کی اور میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئی، کیونکہ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرتے تھے اور سارا دن گھر میں وہ اور میں ہوا کرتے تھے، جبکہ میرا شوہر نوکری کے لیے شہر جایا کرتا تھا۔ میری ساس ایک معذور عورت تھی، اس کو ہمہ وقت ایک نوکرانی درکار تھی جو اس کے کام بھی کرے اور اس کو ورزش بھی کروائے۔ گھر میں بہت سارے نوکر چاکر موجود تھے، میرا کوئی کام نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں شام کی چائے اپنے جیٹ کے ساتھ پیا کرتی تھی۔ میری ساس باہر لان میں نہیں آیا کرتی تھی کیونکہ وہ اتنی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میرا شوہر پورے 1 مہینے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے۔ میں گھر پر اکیلی تھی، جبکہ میری ساس اپنی بیٹی کی طرف گئی ہوئی تھیں۔ میں اور میرا جیٹ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اب تک شادی کیوں نہیں کی اور اگر وہ شادی کریں گے تو کس طرح کی لڑکی ہونی چاہیے، وہ بولے، میں نے اب تک شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ مجھے آپ جیسی کوئی ملی ہی نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے۔ میں ان کو دیکھنے لگی۔ وہ نہایت ہی ہینڈسم تھے۔ ان کا کسرتی بدن کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتا تھا، جبکہ میرا شوہر ان سے کم ہینڈسم تھے اور وہ جم بھی نہیں جایا کرتے تھے، تو ان کی ہلکی سی تون بھی نکلی ہوئی تھی جو کہ کسی بھی عورت کو اپنے شوہر کے لیے نہیں پسند۔ میں نے ان کی تعلیم اور مرتبہ اور جاب دیکھتے ہوئے ہاں کی تھی، جبکہ مجھے زیادہ پسند میرا جیٹ تھا، لیکن تب نادانی میں مجھ سے غلط فیصلہ ہوا۔ میں جس دن سے اس گھر میں آئی تھی اور جب سے میں نے اپنے جیٹ کو دیکھا تھا، تب سے مجھے اس بات کا افسوس ختم نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اپنے شوہر کے رشتے کے لیے ہاں کیوں کی، اور اس وجہ سے میرے شوہر اور میرے تعلقات بہت کمزور ہوتے گئے اور ہمارے درمیان بہت زیادہ دوریاں ہوتی گئیں۔ میں بغیر کسی رشتے کے اپنے جیٹ کے قریب ہوتی گئی۔ ہم لوگ بہت ہی عام سی گفتگو کیا کرتے تھے۔ 1-2 بار میری ساس نے مجھے روکا بھی کہ اس طرح جیٹ کے ساتھ مت بیٹھا کرو، ہمارے گھر کام کرنے والی نوکرانیاں صحیح باتیں نہیں کرتیں، بلکہ گاؤں میں جا کر وہ تمہارے بارے میں عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتی ہیں۔ میں نے ان کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنے جیٹ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ اپنی ماں پر بھڑک اٹھے اور کہا کہ وہ میری بھی بھابھی ہے اور میرے لیے قابل احترام ہیں۔ میں ان کے بارے میں اس طرح کا نہیں سوچتا اور میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ بھی اس طرح کا نہ سوچیں۔ ان کا اس طرح میرے لیے سٹینڈ لینا مجھے اور زیادہ ان کی طرف مائل کر گیا، جبکہ اس معاملے میں میرا شوہر چپ کھڑے رہے۔ اس واقعے کے بعد میرے اور میرے شوہر کے درمیان اور زیادہ دوریاں پیدا ہونے لگیں، یہاں تک کہ ہم الگ الگ کمروں میں سونے لگے۔ یہ بات میرا جیٹ جان گیا تھا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں اور آج تک مجھے اس بات کا دکھ ہے۔ ایک دن میں سو رہی تھی تو میری ساس میرے پاس آئیں اور مجھے تنبیہ کرنے لگیں کہ تم 2 بھائیوں میں بگاڑ کا سبب بن رہی ہو، نہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رشتہ خراب کر رہی ہو بلکہ اپنے جیٹ اور اپنے رشتے کو بھی پامال کر رہی ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اس گھر کی بہو ہو اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اس طرح اپنے جیٹ سے زیادہ فری ہوتی رہو، اور تم ملازمین کا بھی خیال نہیں کرتی کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں تمہیں آخری بار سمجھانے آئی ہوں کہ میں دوبارہ تمہیں اس طرح نہ دیکھوں۔ بے شک میں معذور ہوں اور میں تم لوگوں پر نظر نہیں رکھ سکتی،
مگر میں نے بہت بار تم دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ نہ صرف ایک ساتھ بیٹھتے ہو بلکہ ہر قسم کی گفتگو کرنے لگتے ہو۔ تمہیں جو باتیں اپنے شوہر سے کرنی چاہیے وہ تم اپنے جیٹ سے کرتی ہو۔ جب میں نے رشتہ بھیجا تھا میں نے تبھی تمہاری ماں کو بتا دیا تھا کہ وہ خود اس معاملے کو دیکھ لیں کہ کون سے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی دینی ہے۔ یہ نہ ہو بعد میں میرے گھر میں فساد برپا رہے اور میرے گھر کا سکون غارت ہو جائے۔ تب تمہارا یہ فیصلہ تھا کہ تمہیں میرے چھوٹے بیٹے سے شادی کرنی ہے، اور اب تم میرے بڑے بیٹے سے تعلقات بڑھانے لگی ہو، جو کہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ سدھر جاؤ، ورنہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو کہہ کر تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ اگر میں تمہیں اس گھر میں لا سکتی ہوں تو اس گھر سے نکال بھی سکتی ہوں۔ آئندہ میں نے تمہیں اپنے جیٹ کے قریب ہوتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آخری دھمکی ہے، اب سمجھ لینا، اور اگلی بار میں نے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے تب تم اپنے والدین کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ جب میں انہیں یہ بتاؤں گی کہ تم اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے جیٹ کے ساتھ تعلقات بنانے میں مصروف ہو۔ میں نیند میں تھی اس لیے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ آئیں، مجھے دھمکی دی اور ملازمہ کے ساتھ چلی گئیں۔ وہ ویل چیئر پر موجود تھیں۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے سوچا کہ میں اس بوڑھی عورت کو سب سکھا کے رہوں گی جو مجھے بتا رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اپنے بیٹے کی خامیاں نظر نہیں آتی جو یہاں مجھے اکیلا چھوڑ کر شہر چلا گیا ہے؟ کیا میری کوئی خواہشات نہیں ہیں یا مجھ میں جذبات نہیں پائے جاتے؟ پھر شام کے وقت وہ اپنی بیٹی کے گھر چلی گئیں اور دو ملازمہ کو مجھ پر نظر رکھنے کے لیے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ملازمہ کو میرے اوپر نظر رکھنے کے لیے کہہ گئی ہیں، اس لیے میں نے بہت نارمل رویہ رکھا اور جیٹ جی سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ پورا دن اپنے کمرے میں ہی رہی۔ رات ہوتے ہی ملازمہ اپنے گھر چلی گئی اور تیز بارش کی وجہ سے ساس اپنے گھر واپس نہیں آئی۔ رات کو 12 بجے کے بعد جب سب ملازمین سو گئے تب میرا جیٹ میرے کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ ہم لوگ ابھی ایک کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ہمارے درمیان بہت ہی عام گفتگو ہوا کرتی تھی، لیکن سب نے ہی اس کو کسی اور چیز کا رنگ دے دیا تھا۔ بے شک میں اپنے جیٹ کو پسند کرنے لگی تھی، مگر میں نے انہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا کہ میں ان سے جسمانی تعلقات بناؤں۔ لیکن سب نے اس بات کو ایسا رنگ دیا کہ ہم لوگ اس الزام کو سچ کرنے کے بارے میں سوچنے لگے، کیونکہ پورے گاؤں میں ہم لوگ بدنام ہو رہے تھے، اور یہ بات میرے شوہر کو بھی پتہ چل چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے کھینچا رہنے لگا اور کئی ماہ تک گھر نہیں آتا تھا، اور اگر گھر آ بھی جاتا تو مجھ سے ہم کلام نہیں ہوتا تھا، بلکہ پورا دن باہر دوستوں کے ساتھ گزارتا اور رات کو آ کر جلدی سو جاتا تھا۔ کئی بار اس نے مجھے تنبیہ بھی کی کہ یہ کام چھوڑ دو اور اپنے رشتے کے متعلق سیریس ہو جاؤ، لیکن میں جب بھی کچھ بھلا کر اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی وہ مجھے دور کر دیتا، اور پھر میری انا کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے باہر رات گزارے۔ یہ بات مجھے میرے جیٹ نے بتائی تھی کہ میرا شوہر کسی اور کو پسند کرتا ہے اور جلد ہی اس سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے جیٹ سے تعلقات بنانے کی ٹھان لی، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ میں اس کے پیچھے مر رہی ہوں یا اس کے بارے میں اپنی زندگی جینا چھوڑ دوں گی، بلکہ میں اس کے سامنے ایک بھرپور زندگی گزاروں گی اور وہ پچھتائے گا کہ اتنی اچھی بیوی ہوتے ہوئے میں نے اسے کیوں چھوڑا اور کسی اور دوسری عورت سے تعلق بنایا۔ یہ میری شادی کے 1 سال بعد کا واقعہ ہے، جب میری ساس شدید بیمار ہوئی اور 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئیں۔ تب مجھے اور میرے جیٹ کو پوری آزادی مل گئی، ہم چاہیں جیسے بھی رہیں،
میرے شوہر نے شہر میں دوسری شادی کر لی تھی اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہا تھا، اور میں بھی چاہتی تھی کہ میں بھی ایک اچھی زندگی گزاروں۔ میری ساس کے جانے کے بعد میں اور میرا جیٹھ کئی گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ ہم لوگ صرف اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے بات کیا کرتے تھے، لیکن سب لوگ اس سے کچھ اور سمجھنے لگے۔ جب ہم نے لوگوں کی باتیں سنی تو ہم لوگ ایک دوسرے کو اسی نظر سے دیکھنے لگے، لیکن ایک دوسرے سے ہم اس طرح سے بات نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ نظر ہی نظر میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ ہم دونوں کا جذباتی تعلق نہیں تھا، مگر ایک رات جب میرے جیٹھ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور گھر پر ملازمین موجود نہیں تھے، تیز بارش کی وجہ سے لائٹ چلی گئی تھی۔ اب میرے جیٹھ نے مجھے باہر بلایا اور مجھے چائے کے ساتھ بخار کی گولیاں لانے کو کہا۔ جب میں چائے اور گولیاں لے کر آئی تب وہ بیڈ پر نیم دراز تھے اور درد سے کرہا رہے تھے۔ میں نے انہیں گولیاں دیں، چائے پلائی اور میں جانے لگی جب انہوں نے مجھے روکا اور کہا کہ میرا سر دبا دو، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کا سر دبانے لگی۔ پھر انجانے خوف سے میں جلدی سے اٹھی اور اپنے روم کی طرف بھاگ گئی۔ تب مجھے یاد آیا کہ میری ساس مجھے اپنے جیٹھ کے قریب جانے سے کیوں منع کرتی تھی۔ وہ صحیح تھیں، وہ بڑی تھیں اور ہم چھوٹے تھے، نادان تھے۔ خدا نخواستہ اگر ہم سے وہ غلطی ہو جاتی جس کی وجہ سے ہم ساری زندگی ایک دوسرے کے چہرہ دیکھنے پسند نہیں کرتے۔ اب میں بیڈ پر بیٹھ کر پچھتا رہی تھی۔ آخر میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ میں اپنے شوہر سے دوریاں کیوں بنائیں اور کیوں اپنے جیٹھ کے قریب گئی؟ صرف ایک جسم کے لیے جو موت کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ میرا ضمیر مجھے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا سوجھی، میں نے اپنے بھائی کو کال کی اور میں نے کہا کہ مجھے جلد از جلد امی کے گھر لے جاؤ، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ پورے خاندان میں یہ بات پہلے سے پتہ چل چکی تھی کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ بھی دوسری بیوی کے ساتھ شہر میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ میں ان کے گاؤں میں والے گھر میں اپنے جیٹھ کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں۔ جب سے لے کر اب تک سب لوگوں نے اتنی باتیں بنائیں کہ ہم دونوں کا اکٹھے رہنا دوبھر ہو گیا۔ ہاں، بے شک ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر ہم لوگ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق بنائیں اور ایک دوسرے کی نظروں میں گر جائیں۔ میں کافی دیر سے سن دماغ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی رہی۔ جب میرے روم کا دروازہ ناک ہوا، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے جیٹھ جی کھڑے تھے اور وہ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے میرے پیروں میں بیٹھ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ سب بے دھیانی میں ہوا ہے کہ میں نے اپنا سر دبانے کا کہا۔ اس بارے میں کسی کو بھی مت بتانا۔ میں نے ان کو دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا اور اندر سے کنڈی لگا لی اور اپنے بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے ہرگز جیٹھ جی سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اس طرح اپنا سر دبانے کا کہیں گے۔ بے شک میں نے انہیں پسند کرتی تھی، مگر یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کروں۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کے بعد میں اس پر شدید نفرت کرنے لگی اور کبھی بھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں اور اپنے جیٹھ سے شادی کر لوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے میں نے سوچ لیا کہ اب میں اپنے شوہر سے رابطہ کروں گی اور وہ تمام معاملات سلجھا دوں گی جن کی وجہ سے ہمارے درمیان دوریاں پیدا ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ پھر سے ناک ہوا۔ میں نے سمجھا میرا بھائی آ گیا ہے۔ میں کمرے سے بھاگتے ہوئے نیچے ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگی۔ سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے نیچے جا رہی تھی
جب اندھیرے میں کسی وجود سے ٹکرائی۔ میں گھبرا کے کہنے لگی، کون ہے یہاں؟ آواز آئی، میں ہوں تمہارا شوہر۔ فریحہ، کیا ہوا ہے؟ تم بھاگ کیوں رہی ہو؟ تمہارے بھائی نے مجھے کال کی ہے کہ میں جا کر تمہارا پتہ کروں، کیا پریشانی ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ میں شوہر کی آواز سن کر اسے گلے لگا لیا۔ تب تک شور کی آواز سن کر میرا جیٹ بھی نیچے آ چکا تھا۔ اب میرا شوہر اپنے بھائی کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا جیٹ میرے شوہر کی نظروں کو دیکھ کے گھبرا گیا تھا اور میرے شوہر کو کہنے لگا کہ تم مجھے جانتے ہو، میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں۔ آج تک میں نے پورے گاؤں میں کسی بھی لڑکی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا، تو آج میں اپنی بھابھی کو کیوں اس نگاہ سے دیکھوں گا؟ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ مجھے ضرور طلاق دے دے گا اور گھر سے نکال دے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے بھائی کا گریبان پکڑ لیا اور اسے مارنے لگا۔ میں سب جان چکا ہوں جو کچھ یہاں ہوتا رہا ہے۔ آپ سے 15 سال چھوٹا ہوں، تو مجھے آپ نے بچہ ہی سمجھ لیا ہے۔ میری غلطی ہے کہ میں اپنی بیوی کو آپ کے سہارے یہاں چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے اس سے بے وفائی کی اور دوسری شادی کر لی ہے۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس روپ میں دی کہ میری بیوی میرے ہوتے ہوئے محفوظ نہیں ہے، اور اس کی عزت لوٹنے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا سگا بھائی ہے۔ میں اب تک چپ رہا کہ آپ دونوں گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تنہائی دور کرنے کے لیے باتیں کر لیتے ہیں تو خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ تو اس چیز کو کچھ اور ہی سمجھنے لگے اور میرے پیچھے میری بیوی کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ بے شک وہ عورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ایک سمجھدار انسان ہونے کے باوجود اسے اس طرح استعمال کریں۔ اتنا تو خیال کر لیتے کہ وہ آپ کے بھائی کے نکاح میں ہے اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میرا شوہر غصے میں ایک سانس میں اپنے بڑے بھائی میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، اور پہلی بار میں نے اپنے شوہر کے سائے میں خود کو محسوس کر رہی تھی۔ بے شک غلطی میری تھی، لیکن یہ سب میں نے نادانی میں کیا تھا۔ لیکن یہ سب کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفا ہو گئی تھی۔ نادانی میں تنہائی میں سہارا ڈھونڈ رہی تھی، جو مجھے میرے جیٹ کی صورت میں مل گیا تھا۔ بے شک وہ مجھے پسند تھے، لیکن میں انہیں پسند نہیں تھی، وہ تو کسی اور کو پسند کرتے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے آج تک شادی نہیں کی تھی۔ وہ دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے تھے اور میں سن ہو کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کا ساتھ دوں اور انہیں کیسے چھڑاؤں۔ مجھے چکر آ رہے تھے۔ تب میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں ان دونوں کو چھڑواؤں گی اور دونوں کو سمجھاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دو بھائی میری وجہ سے بچھڑ جائیں اور ایک دوسرے کا سامنا کبھی بھی نہ کر پائیں۔ حالانکہ میرے جیٹ گھر کے بڑے تھے اور ہم سب انہیں ایک سے ہی عزت دیا کرتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو پیچھے کیا اور ان دونوں کے درمیان آ گئی اور چیختے ہوئے کہا، بس کر دو، کتنا لڑو گے؟ دو بھائی ہو کے ایک عورت کی وجہ سے لڑ رہے ہو۔ میں تو کل کی آئی ہوئی ہوں، اس گھر میں آپ لوگ تو بچپن سے ہی ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس بات کو تو لحاظ کر لیں کہ آپ نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے۔ اب جو بھی ہو چکا ہے اسے بھول جائیں۔ اب ہمیں ایک خوشگوار زندگی گزارنی ہے، سب مل جل کر رہیں گے جیسے ماں جی چاہتی تھیں۔ اس وقت وہ ہمیں غلط لگتی تھیں، لیکن اب وہ مجھے صحیح لگتی ہیں کہ وہ صحیح کہا کرتی تھیں کہ مجھے جیٹ جی سے اتنا فری نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اسے غلط سوچنے لگیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس جھگڑے کو یہیں ختم کر دیں۔ ماضی میں ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے اس بات کی پرواہ نہ کریں، بلکہ حال اور مستقبل کے بارے میں سوچیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ ہمارے بچوں نے بڑا ہونا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی بھی رشتے سے محروم رہے۔ میں چاہتی ہوں
میری ایک کزن ہے جو کہ طلاق یافتہ ہے، اس کی شادی فرحان بھائی سے کر دیتے ہیں تاکہ وہ تنہائی کی زندگی نہ گزاریں، کیونکہ یہ میرے جیٹھ ہیں اور میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں اور ہم ایک خاندان کی طرح خوشگوار زندگی گزار سکیں گے۔ اور ریحان، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اور آپ کی دوسری بیوی بہنوں کی طرح رہیں گے اور کبھی نہیں لڑیں گے، بس اب ہمیں ایک ساتھ رکھ لیں۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی، ان دونوں کو چپ لگ گئی جب ریحان بول اٹھے، میری صرف ایک ہی بیوی ہے، میں اس کو طلاق دے آیا ہوں۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا، وہ چپ کر گئے اور پھر ریحان نے مجھے سامان باندھنے کو کہا اور ہم لوگ شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔